وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن مجید جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، پس اے نبی نہ پیدا ہو آپ کے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے۔ اسے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعہ سے، اور نصیحت ہو یہ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اگلی آیت میں واضح کیا گیا، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، کیونکہ رب اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس لیے اسی کی اتباع کرنی ہوگی، اسی کے حکم کو ماننا ہوگا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، پھر آ گیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا اس وقت جب وہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ قائلون کیلوا کر رہے تھے، یعنی دوپہر کو آرام کر رہے تھے، تو اچانک ہمارا عذاب آ گیا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، روز توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، بس نہیں تھی ان کی پکار اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہنے لگے یقیناً ہم ہی تھے ظالم، ہمارے ہی اعمال اچھے نہیں تھے، اور پھر وہ ماننے لگے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم ضرور باز پرس کریں گے ان لوگوں سے کہ پیغمبر بھیجے گئے جن کی طرف، اور ضرور ہم پوچھیں گے پیغمبروں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم بیان کریں گے سارے حالات ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب، ہم سارا کچھ دیکھ رہے تھے، جاننے والے ہیں، تو ہم سارا کچھ بیان کر دیں گے، اور لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کا بھی وزن ہوگا۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہوگا، یہ وزن ضرور ہوگا، اور کوئی اب تو پیچیدگی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس وقت جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کا وزن ہو رہا ہے، کتنی استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم اللہ کی توفیق سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو ہے یہ ساری چیزیں ان کا وزن ہوگا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن کے بھاری ہوں گے پلڑے یعنی نیک کمال کے،
تو وہی ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور وہ لوگ کہ ہلکے ہوں گے پلڑے ان کے، یعنی نیکیوں کے، اور برائیاں زیادہ ہوں گی، بس وہی لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے فراہم کیا ہے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست، یعنی زندگی گزارنے کا سامان۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوگوں تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، اس لیے انسان کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، قرآن دیا ہے، یہ رمضان دیا ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس پر جو ہے یہ جتنا بھی شکر کریں تھوڑا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، جس کو نور سے پیدا کیا گیا تھا اسے کہا کہ یہ جو آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرت، پوچھا اللہ رب العالمین نے کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے، جب کہ میں نے حکم دیا تھا تمہیں، پھر کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ، بولا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس آدم کو مٹی سے۔ قال فاخبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا یہاں سے، اس لیے کہ نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو تکبر کرے اس میں، تو بڑائی کا گھمنڈ کرے اس میں، بس تو نکل جا، بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ فاخرج انک من الصاغرین، بس تو نکل جا، بے شک تو حقیر لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک کہ جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کوئی معذرت نہیں، کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا چونکہ گمراہ کیا ہے تو نے ہی مجھ کو، تو ضرور میں بیٹھوں گا انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر، ان کو برگلانے کے لیے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے میں سیدھے راستے پہ گاد لگاؤں گا، بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و ٹھکرایا ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یقیناً جو بھی پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سمیت ان سب سے، جتنے تیرے پیروکار ہوں گے اور تو بھی، سب کو جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی حوا اس جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا بس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، دونوں کو بہکایا، وسوسہ دلایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں، ان کے ستر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اور کہا نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مگر کہیں نہ ہو جاؤ تم فرشتے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ یا نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والے، اس لیے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا اور قسمیں کھائیں ان کے سامنے، جھوٹی اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ یقیناً میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ پھر اس نے پھسلا دیا ان کو دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس درخت کا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے ستر، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور پکارا انہیں ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور نہ کہا تھا تم دونوں کو کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلم کھلا، اور اس نے اس طریقے سے تمہارے ستر کھول دیے ہیں۔ قالا دونوں نے دعا مانگی، دونوں بول پڑے، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ انسان کو یہ دعا کثرت سے اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنے چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے نہ معاف کیا ہمیں اور نہ رحم فرمایا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اخْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فرمایا اچھا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ٹھکانہ ہے ایک خاص مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا اسی میں جینا ہے تم کو اور اسی میں مرنا ہے تمہیں اور اسی میں سے آخر کار تم کو نکال لیا جائے گا، یعنی تمہاری توبہ قبول ہوگی ہے لیکن زمین میں ہی تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، وہیں مرنا ہے اور وہاں سے تمہیں نکال کے اللہ کے حضور وہ پیش ہو کر جو ہے یہ کیا جائے گا، اور پھر جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور جو بد ہوں گے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے اولاد آدم یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس، بہت بڑی نعمت ہے یہ لباس، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دو بڑے بڑے مقصد ہیں۔ یواری سوآتکم وریشا کہ چھپائے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے، یعنی تمہارے ستر کو چھپائے، وریشا اور ذریعہ ہے تمہارے جسم کے لیے حفاظت اور زینت کا، اس سے گرمی سردی سے بھی محفوظ رہتے ہو اور اس سے زینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ انسان لباس بھی پہنا ہو لیکن باریک ہو اور وہ ٹائٹ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اصل لباس تقوی کا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ ذالک خیر ولباس التقویٰ ذالک خیر اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم نہ فتنے میں مبتلا کر دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ نکلوایا تھا اس نے تمہارے والدین کو آدم و حوا کو جنت سے، تمہیں بھی ایسے پریشان نہ کرے۔ ینزع عنہما لباسہما، کہ اتروا دیے تھے ان سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کے سطر۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ انسانوں سے ان کے لباس کو اتروانا چاہتا ہے، ان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے کہ نہیں تم دیکھ سکتے انہیں۔ شیطان تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو سرپرست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں یہ لوگ کوئی شرمناک کام، کوئی فحش کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ پایا ہم نے اس طریقہ پر اپنے باپ دادا کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو ایسا کرنے کا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، مرد بھی عورتیں بھی، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے۔ مرد جو ہے وہ دن کو کر رہے ہیں، خواتین رات کو کر رہی ہیں، اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات یہ اللہ کے ذمہ لگا رہے تھے۔ فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہو بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دو حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور یہ کہ ٹھیک رکھو اپنے رخ ہر عبادت میں۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اسی اللہ کو خالص رکھ کر اس کے لیے اپنا دین۔ ایک تو ہر عبادت کے وقت اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اور خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ کما بداکم تعودون، جس طرح پیدا کیا اس نے تم کو اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور دوسرا گروہ ہے کہ واقع ہوگی ہے اس پر گمراہی، ثابت ہوگی اس پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا ہے شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم آراستہ رہو اپنی زینت سے تم ہر عبادت کے موقع پر۔ نماز پڑھو مکمل لباس کے ساتھ، صاف ستھرے لباس کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کسی بھی معاملے میں۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہو کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے۔ والطیبات، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں، من الرزق کھانے پینے کی۔ قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی، اور خالصتاً انہی کے لیے ہیں آخرت میں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ خام خواہ حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے، حرام کو حلال نہیں کر لینا چاہیے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون،
اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہو بے شک حرام کیے ہیں میرے رب نے تو تمام بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، والاسم اور گناہ، والبغی بغیر الحق اور سرکشی حق کے خلاف، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور حرام کیا ہے یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کا ان کو کہ نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم نہیں جانتے، کہ اللہ نے فرمائی یہ خام خواہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب آئے گا ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے رہ سکیں گے وہ اس سے ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم جب آئیں تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا اپنی، تو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کریں گے، عنہا انہیں ماننے سے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گڑے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ ان کے نوشتہ تقدیر میں سے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک جب پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، قبض کرنے کے لیے ان کی روحیں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اس وقت وہ پوچھیں گے ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے خود اپنے خلاف کہ واقعی وہ تھے انکار کرنے والے۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ارشاد ہوگا داخل ہو جا تم بھی ان گروہوں کے ساتھ جو جا چکے ہیں تم سے پہلے جن اور انسانوں میں سے جہنم میں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ جہنم میں تو لعنت بھیجے گا وہ اپنے جیسے اور گروہوں پر، ایک دوسرے پر یہ جہنم میں لوگ لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سب، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے اپنے سے پہلوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، لہٰذا تو دے انہیں دگنا عذاب آگ کا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے عذاب لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گی پہلی امتیں بعد میں آنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں تھی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت کہ تمہیں کم عذاب ملے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو مزہ اس عذاب کا کہ اس کے بدلے میں جو کچھ تم کماتے رہے۔
کی اجازت چاہیے گیٹ میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی کی ان کے مقابلہ میں، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، یعنی جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے ہوگا جہنم کا بچھونا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر ہوگا اسی کا اوڑھنا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور ہم نکال دیں گے جو ہوگی ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت، کوئی حسد، کوئی میل، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. جہنم میں جانے والے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، لیکن جنت میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، اور جو سینے میں کچھ جو کھوٹ ہوگا اور جو ہے یہ کوئی نفرت ہوگی وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نکال دیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور جنتی کہیں گے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پہنچایا ہم کو اس جنت میں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہ تھے ہم راہ پانے والے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ. یہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی اور یہاں جنت میں داخل کر دیا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ندا دی جائے گی انہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بدلے میں ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخ والوں سے. بہت فاصلہ ہوگا لیکن وہاں پہ صلاحیتیں بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی بہت زیادہ کر دی جائیں گی. تو جنتی دوزخ والوں سے بات کریں گے اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک پائے ہیں ہم نے وہ وعدے جو کیے تھے ہم سے ہمارے رب نے سچے. ہمارے ساتھ ہمارے رب کے جو وعدے تھے وہ سارے سچے ہیں. ہمیں جنت میں ہمارا اعزاز ہے، کرام ہے، ساری نعمتیں ہیں. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا پائے تم نے بھی وہ وعدے جو کیے تھے تم سے تمہارے رب نے سچے. قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ان ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے تھے اسے ٹیڑھا کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور درمیان ان دونوں گروہوں کے حائل ہوگی ایک اوٹ، ایک دیوار، ایک جو ہے یہ صراط جنت اور دوزخ کے درمیان.
اور وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر گروہ کو ان کے جو ہے ان کے نشان سے، ان کے چہروں سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف اہل جنت سے کہ سلام ہو تم پر۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ لوگ نہیں داخل ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، یہ اصحاب الاعراف، البتہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں طرف اہل جہنم کے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ شامل کرنا ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسیماہم، اور پکاریں گے اہل اعراف کچھ بڑے لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے نہ کام آئے تمہارے آج تمہارے جتھے اور وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، جس کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، تمہاری جماعتیں، تمہاری پارٹیاں، مال اولاد کوئی بھی کام نہیں آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں عطا کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت، یہ غریب لوگ، یہ صحابہ کرام، ان کو اللہ جو ہے یہ اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا۔ آج دیکھو اللہ نے ان کو اپنی جنت کا مہمان بنایا ہے۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، آج نہ خوف ہے تمہارے لیے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے ہمیں کچھ دے دو جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے یقیناً اللہ نے حرام کر دیے ان چیزوں کو ان کافروں پر۔ کون سے کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ فرمائیں گے آج بلا دیں گے ہم انہیں اسی طرح جیسے بھولے رہے تھے وہ پیشی کو اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، مرنے کو بھول گئے تھے، قبر کو بھول گئے تھے، اپنے مرضی سے زندگی گزارتے رہے، آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور اسی طرح جیسے وہ کرتے تھے ہماری آیات کا انکار۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کو ایک کتاب، یہ قرآن مجید، جس میں تفصیل بیان کر دی ہم نے ہر بات کی علم کی بنیاد پر، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، نہیں یہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن سامنے آئے گا وہ انجام تو کہیں گے یہی لوگ جنہوں نے اسے بلا دیا تھا اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ واقعی لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا ہیں ہمارے لیے کچھ سفارش کرنے والے جو سفارش کریں ہماری۔ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا واپس بھیج دیا جائے ہم کو دنیا میں تاکہ کریں ہم ایسے اعمال جو مختلف ہوں ان سے جو ہم کیا کرتے تھے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق خسارے میں ڈال دیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جھوٹ
جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے، فلاں بچا لے گا، فلاں سفارش کرے گا، وہاں پہ اپنا عمل اور اپنا عقیدہ جو ہے وہی کام آئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ جلوہ فروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے وہ رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، اور وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی کا کام ہے پیدا فرمانا اور اسی کو اختیار حکم دینے اور فیصلہ کرنے کا، پیدا اس نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، کہ زیادہ شور لگا کر اور زور لگا کر وہ اللہ کو پکاریں، اللہ سنتا ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور دعا مانگتے رہو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، کن کے؟ نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تو جو بندے نیک کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے آگے آگے اپنی رحمت کے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں اللہ رب العالمین بھیج دیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بادل بھاری پانی سے بھرے ہوئے، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہانک دیتے ہیں ان کو مردہ زمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر برساتے ہم وہاں پانی، پھر نکالتے ہم اس پانی سے ہر طرح کی پیداوار۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکال لیں گے مردوں کو تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور اچھی زمین سے اگتے ہیں اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا ناقدا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں نکلتا اس میں سے سوائے ناقص پیداوار کے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چند انبیاء کا، ان کی قوموں کا، کہ جب قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا جناب نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے۔ جو بھی نبی آیا اس کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہا کچھ سرداروں نے اس کی قوم میں سے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، نہیں ہوں میں مبتلا کسی گمراہی میں، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے۔ وانصح لکم، اور خیرخواہ ہوں تمہارا۔
وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، میری طرف وحی آتی ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے اس بات پر کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے ذریعے جو تم ہی میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ جاؤ غلط راستے سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو لوگوں نے جھٹلا دیا جناب نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو نجات دی ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ تھے اندھے لوگ، حق ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو مبتلا حماقت میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں آپ کو جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے الفاظ کہے وقت کے پیغمبر تھے جناب ہود علیہ السلام سے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہا ہے میری قوم کے لوگوں نہیں ہے مجھ میں کوئی حماقت کی بات، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں بھیجا ہوا رب العالمین کا، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں ہوں تمہارا خیر خواہ امانت دار سچا خیر خواہ ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تعجب ہے تمہیں اس پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے ذریعے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ خبردار کر دے تمہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو اس احسان کو کہ اس نے بنایا تمہیں خلیفہ قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور زیادہ عطا کی اس نے تم کو تخلیق میں وسعت۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو احسان اللہ کے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کیا آئے ہو تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کر کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی جو ایک ہی ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان سب کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تم لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر ہو تم سچے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہا ہود علیہ السلام نے یقیناً واقع ہوگی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار اور اس کا غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، بس بچا لیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور ان کا پیغام بھی وہی تھا جو جناب نوح علیہ السلام نے دیا، جو جناب ہود علیہ السلام نے دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ، بس چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور نہ ہاتھ لگاؤ تم اسے برے ارادے سے ورنہ پکڑ لے گا تم کو ایک دردناک عذاب۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد۔ وبوأکم فی الارض، اور آباد کیا تم کو زمین میں۔ تتخذون من سہولها قصورا، کہ بناتے ہو تم ہموار میدان میں محلات۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں، پہاڑوں سے گھر بناتے ہو۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، بس یاد کرو احسان اللہ کے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے ان لوگوں سے جو کمزور تھے اور ایمان لائے تھے ان میں سے، کیا تم یقین ہے کہ صالح علیہ السلام رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے جواب دیا بے شک ہم اس ہدایت پر جو بھیجی گئی اس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے بے شک ہم اس ہدایت کا جو تم ایمان لاتے ہو جس پر کافرون ہم انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پھر مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو تو لے آؤ۔ تو پھر ان پر عذاب آ گیا۔ فاخذتهم الرجفہ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک سخت زلزلہ نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، بس منہ موڑ کر چلے گئے صالح علیہ السلام ان سے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یہ کہتے ہوئے اے میری قوم بے شک میں نے پہنچا دیا تمہیں پیغام اپنے رب کا۔ ونصحت لکم، اور خیر خواہی کر دی تمہاری۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں پسند کرتے اپنے خیر خواہوں کو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم کرتے وہ فحش کام کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے جہان والوں میں سے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس قضائے شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، آخر کر بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو پیغمبر کی بیوی ہے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ کے ہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح کو دیکھا جاتا ہے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھ لو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم
عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، بس پورا کرو ناپ اور تول۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، جب پیسے پورے لیے ہیں تو چیزیں پوری دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کرنے کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈرانے لگو۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے۔ من آمن بہ، ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر۔ وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یاد کرو وقت جب تھے تم تھوڑے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لایا ہے اس تعلیم پر کہ بھیجا گیا ہوں میں جس کے ساتھ۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، تو دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں ایمان لایا۔ فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ چلے کرنے کی نشی ہے چلے کرو